معزز ناظرین کرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ قرآن مجید کی آیات کو آپ پڑھتے چلے جائیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں دیکھیے کس طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، آگے بڑھایا گیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تین احکامات اس آیت میں جاری کیے گئے ہیں۔ ایک حکم کا تعلق اللہ کے حق سے ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرو گے تو اللہ کا حق ادا ہوگا، اور مخلوق کا حق ادا کرنے کے لیے وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تمہاری زکوٰۃ، تمہارے مال کی زکوٰۃ ادا ہوگی تو ایک طرف تو تمہارا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے مال کا میل نکل جائے گا، تمہارا مال پاک و صاف ہو جائے گا۔ دوسری طرف تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، اس لیے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غربت کی سطح ختم ہوتی ہے اور غریبوں کی غربت دور ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے ایک نظام بنایا۔ تو مسلمانوں کو جو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں انہیں قرآن مجید کی ان تعلیمات پر غور کرنا ہے۔ ایک طرف تو انہیں نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، رمضان آ جائے، ماہ رمضان المبارک آ جائے تو روزے رکھنے ہیں، حج فرض ہو جائے تو حج کا فریضہ ادا کرنا ہے، قربانی کے ایام آ جائیں تو انہیں قربانی کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انہیں حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں، انہیں اپنے مال میں سے ان پر بھی خرچ کرنا ہے جو اس مال کے محتاج ہوتے ہیں، جن کی زندگی غم اور دکھ کے بادل میں بستی ہے اور وہ اپنے دکھ کو اپنے سینے میں دفن کر کے جیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی حالات پر نظر رکھنا اور ان کی مدد کرنا اور اپنی زکوٰۃ کو ان تک پہنچانا ہے، یہ حکم ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جو تیسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں دیا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی متحد ہو جاؤ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ پنج وقتہ نمازوں کے لیے جو مسجد کا نظام ہے، جو جماعت کا نظام ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، جانو، ایک دوسرے سے ملاقات کرو، ایک دوسرے سے بات کرو، ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرو، ایک دوسرے کے احوال سے بخوبی واقف رہو، محلے کا نظام، سماجی نظام، معاشرے کا نظام، محلے کا نظام قائم رہے، اور تم آپس میں ایک دوسرے سے مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اگر صرف نماز مطلوب ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے ہی گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیتے، مسجد کا کوئی نظام نہ ہوتا، بھائی نماز پڑھ لو، وقت ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، گھر میں فجر اٹھو، مصلی بچھاؤ، نماز پڑھ لو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت کا نظام قائم کیا، مسجد کا نظام قائم کیا۔ کیوں؟ مدنی معاشرے کو دیکھیے کہ مدنی معاشرے میں مسجد کی تعمیر کی گئی اور پھر اسلامی معاشرہ قائم کیا گیا، 5 وقت مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھے ہونے کا حکم دیا تاکہ سارے مسلمان اخوت اسلامی کے ساتھ زندہ رہیں۔ اسلامی معاشرہ ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ قرآن مجید میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں، اللہ کے حق بھی ہیں، بندوں کے حقوق بھی ہیں، اور بالخصوص کمزور طبقات کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مظلوموں کی حمایت کرنا، اور جہاں ظلم ڈھایا جا رہا ہے ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جانا، مظلوموں کی حمایت کرنا، یہ بھی قرآن مجید میں اس کے بھی اشارے ملتے ہیں۔ آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 پڑھیے، 49۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اس آیت کے پیچھے ایک طویل واقعہ ہے، تاریخ ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت
اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب آتے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. اور جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری تفصیل کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان سے مصر آئے تھے اور مصر میں یہ خاندان بس گئے تھے. یہ اسرائیلی خاندان جن کو بنی اسرائیل آج کہا جاتا ہے. وہاں جو مصر میں پہلے سے آباد تھے وہ قبطی تھے، فرعون کے خاندان کے لوگ. چونکہ مصری مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، اور جو مصر کے لوگ تھے وہ ان کا اپنا وطن تھا، اس لیے ان کو غرہ تھا یہ ہمارا وطن ہے. اور یہ جو اسرائیلی ہیں یہ دوسری جگہ سے آئے ہوئے ہیں، یہ مہاجر ہیں، اس لیے ان کو کمزور سمجھا جاتا تھا. اور اسی کمزوری کا استحصال یہ ہوتا تھا کہ ان بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم ہوتا تھا. نچلے کام ان سے لیے جاتے تھے، سخت سے سخت ترین کام لیے جاتے تھے، مصیبتیں ان پر ڈھائی جاتی تھی، ان کو کمزور سمجھا جاتا تھا، ان پر ظلم کیا جاتا تھا. یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے مصر کے بادشاہ سے، فرعون سے یہ کہہ دیا تھا، نجومیوں نے، کہ مصر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے تخت کو الٹ دے گا. جس کی وجہ سے فرعون نے حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہو تو اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے. یہ سلسلہ چل پڑا تھا. چنانچہ بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، اور بچوں کو مار دیا جاتا تھا. اور اسی دوران قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اور قدرت کی شان دیکھیے کہ وہی موسیٰ، وہی بچہ جس کی وجہ سے ہزاروں بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، وہی بچہ قدرت نے اس کا ایسا نظم کیا کہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا، اور وہیں پروان چڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بڑے ہونے کے بعد اپنی نوجوانی میں کہ مصر میں بنی اسرائیل پر ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کو ختم کرنا چاہیے. نبیوں کی شان میں بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پر. قرآن مجید صرف واقعہ نہیں بیان کرتا بلکہ واقعے سے سبق لینے کی ترغیب دیتا ہے کہ واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے اور مصر کے اندر بنی اسرائیل پر ہونے والے مظالم کے تذکرے جو ان آیات میں کیے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے تم کو بنی اسرائیل کو، اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی. کون ہے وہ آل فرعون؟ یسومونکم سوء العذاب، جو تم کو سخت سے سخت ترین مصیبتوں میں ڈالتے تھے، بدترین مصیبتوں میں، تکلیفوں میں ڈالتے تھے. یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو تو ذبح کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. ظلم ہو رہا تھا. اور پھر اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی ماحول میں پیدا کیا تاکہ ظلم کی چکی میں پسنے والی بنی اسرائیل کی اس قوم کو ظلم کے شکنجے سے آزاد کر دیں. وقت کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جاؤ کہ بنی اسرائیل کو مصر کی سرزمین سے لے کر جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو راتوں رات لیا اور مصر کی سرزمین سے نکلے. راستے میں سمندر آ گیا، فرعون پیچھے سے تعاقب کر رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. سمندر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پریشان ہو گئے. اب کیا ہوگا؟ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، وہ تو ہم کو تہس نہس کر دے گا، ہم میں سے کوئی اب باقی رہنے نہیں پائے گا، آگے سمندر ہے، ہم کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گر گڑا کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو مصر سے نکل کر آ گئے اس امید پر کہ ہم کو اس ظلم سے نجات ملے گی، لیکن یہاں تو جان کا مسئلہ آ بیٹھا ہے. سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اپنی قوم کو بچانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، ہم نے تمہارے ہاتھ میں جو عصا رکھا دیا ہے اسی عصے کو سمندر پر ماری.
اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ظلم کے شکنجے سے آزاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کی پوری قوم کو لے کر نکلے تھے، اور مظالم سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا تھا وہ کار نبوت میں داخل ہے۔ نبی کا کام صرف دعوت دین نہیں ہے، نبی جہاں دنیا میں دین کی دعوت دیتے ہیں، اس دین کی دعوت کے ساتھ ساتھ جس قوم کو دین کی دعوت دیتے ہیں اس قوم کو ظلم سے بچاتے بھی ہیں، اس قوم کی خدمت کرتے ہیں، اس قوم کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اس قوم کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، اس قوم کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس قوم کو اپنے خاندان کے فرد سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، سمندر سامنے تھا، حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ مار دو لاٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اور قرآن مجید کی آیت نمبر 50 میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے سمندر میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تم کو نجات دی۔ 12 راستے بن گئے، 12 خاندانوں کے لیے، 12 قبیلوں کے لیے، 12 فرقوں کے لیے 12 راستے بن گئے، اور سب نے سمندر پار کر لیا۔ اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے سامنے وہ منظر موجود تھا کہ فرعون پیچھا کر رہا تھا، فرعون اور فرعون کا لشکر سب سمندر میں کود گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن راستوں کو بنایا تھا ان راستوں کو بند کر دیا، اور فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کی قوم کے سامنے ڈوب رہا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے تھے کہ مظلوموں کی حمایت اللہ تعالیٰ کو کیسے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ ظالم کب تک ظلم کرتا رہے گا، اور مظلوم کی حمایت کے لیے جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ظالم اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے اس حقیقت کو۔ اس واقعے سے سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا قرآن مجید میں خدمت خلق کی واضح علامتیں بتا دی گئی ہیں، مثالوں سے سمجھایا گیا ہے، واقعات سے سمجھایا گیا ہے، آیات سے سمجھایا گیا، اصول اور ضوابط بتا دیے گئے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بتا رہے تو واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، واقعہ برائے حصول عبرت ہے، سبق آموز ہے واقعہ۔ یہ عبرت حاصل کرنا ہے اس سے کہ ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اس دنیا کے اندر تباہ و تاراج کرتے ہیں، اور مظلوم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر حمایت کرتے ہیں، اور مظلوم کے قریب ہوتے ہیں اللہ، ظالم کے قریب نہیں ہوتے۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کبھی ظاہری احوال میں جب ہم دیکھتے ہیں ظالم حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے اور مظلوم بالکل پیچھے ہٹا ہوا ہے، وہ نا امیدی کی طرف بڑھ رہا ہے، بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مظلوم کے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں کہ مظلوم کے ساتھ دنیا کا کوئی شخص نہیں ہوگا، لیکن زمین اور آسمان کا خالق اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ مالک ہے، رب ذوالجلال ہے، جو مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا سرکار نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے دلوں کے پاس ملتا۔ اللہ تعالیٰ جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں وہاں اللہ ملتے ہیں، بیماروں کے پاس اللہ تعالیٰ ملتے ہیں، بھوکوں کے پاس اللہ ملتے ہیں، پیاسوں کے پاس اللہ ملتے ہیں، پریشانی کے عالم میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے پاس جن کا دل شکستہ ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ملتے ہیں، یتیموں کے پاس، بیواؤں کے پاس۔ یہ رب ذوالجلال کی محبت ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ کمزور لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ محمد باسط المعروف جامعه، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ دینیات اردو دیوبند ایک قدیم ادارہ ہے جس کے بانی اور رئیس حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی
محتمم دارالعلوم دیوبند ہیں، اس جامعہ کی جانب سے 4 امتحانات منعقد ہوتے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: ابتدائی دینیات، عالم دینیات، ماہر دینیات اور فاضل دینیات۔ یہ جامعہ ان امتحانات کو مختلف مراکز میں ہندوستان کے مختلف اسٹیٹ اور ریاستوں میں منعقد کرتے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ امتحان ہوتا ہے ماہ اکتوبر میں، اور داخلے ماہ مئی تا ماہ جولائی داخلے دیے جاتے ہیں۔ اس جامعہ کی جانب سے جو امتحانات منعقد ہوتے ہیں اس میں قابل ذکر ماہر دینیات اور فاضل دینیات ہے۔ اس کی تفصیل سننے سے پہلے فاصلاتی تعلیم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ فاصلاتی تعلیم یعنی کہ ڈسٹینس ایجوکیشن جو آج کل رائج ہو گیا ہے مختلف یونیورسٹیز میں، اس کے ذریعے سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرنا، ایم اے، بی اے اور پی ایچ ڈی، ایم فل وغیرہ تک پہنچنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو جامعہ دینیات اردو دیوبند کی جانب سے ان امتحانات کو منعقد کر کے یہ اعلیٰ تعلیم پانے اور ایم اے، بی اے وغیرہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ ماہر دینیات کا جو امتحان ہے، اس امتحان میں جو مضامین ہیں، ایک تو تفسیر ہے، اور دوسرا حدیث ہے، اور تیسرا عقائد و فقہ ہے، اور چوتھا تاریخ اسلام ہے، اور پانچواں اردو ادب اور معلومات عامہ ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے بعد انگلش کا پرچہ ہے، اور 3 اختیاری پرچے ہیں۔ ایک عربی کا پرچہ ہے جس میں منہاج العربیہ صوبم ہے، اور اسی طریقے سے اگر عربی نہ دیں تو ہندی کا پرچہ بھی دے سکتے ہیں، اور نمبر 3 مطالعہ اسلامیات ہے، اس میں اسلام اور مغربی تہذیب کتاب شامل ہے۔ ماہر دینیات کا امتحان دینے کے بعد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے بی اے کا امتحان دیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے فاضل دینیات امتحان ہوتا ہے۔ اس امتحان کے اندر بھی وہی پرچے ہیں: تفسیر، حدیث، عقائد و فقہ، اردو ادب، سائنس، جدید سائنس، دعوت و تبلیغ، اور انگلش، عربی اور ہندی کا پرچہ شامل ہوتا ہے۔ اس امتحان کے ذریعے سے اعلیٰ تعلیم یعنی کہ ایم اے اردو اور ایم اے فارسی کیا جا سکتا ہے۔ فاضل دینیات کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے ڈائریکٹ ایم اے اردو دے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی سے اور یونیورسٹی آف جموں کشمیر سے وہاں کے بھی امتحانات دیا جا سکتا ہے۔ اور فاضل دینیات کا امتحان دینے کے بعد معلم اردو جامعہ علی گڑھ یونیورسٹی سے دیا جا سکتا ہے، اور بہت ساری فیسلٹی ہے۔ مولانا آزاد سے ایم اے اردو کرنے کے بعد ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ تو فاضل دینیات کا امتحان ایکول ٹو بی اے ہے، اور ماہر دینیات کا امتحان مماثل انٹرمیڈیٹ ہے۔ یہ امتحانات دینے کے لیے، ماہر دینیات کا امتحان دینے کے لیے تعلیمی صلاحیت کی شرط ہے جو ایس ایس سی میٹرک پاس ہے، یا نہیں تو عالم کورس 4-5 سال جو کیے ہوئے ہیں ان کو ماہر دینیات کا امتحان دینے کا اہل قرار دیا گیا ہے۔ اور فاضل دینیات کا امتحان دینے کے لیے عالم کورس کسی بھی جامعہ سے مکمل کرنا لازم ہے، یا نہیں تو انٹرمیڈیٹ کا امتحان دیے ہوئے طلبہ فاضل دینیات کا امتحان دے سکتے ہیں۔ خاص طور سے یہ امتحان دینی مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کے لیے بہت مفید ہیں کہ کم عرصے میں، کم وقت میں یہ اعلیٰ تعلیم پانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ بی اے کسی بھی یونیورسٹی سے کیا جائے تو 3 سال کا پیریڈ ہوتا ہے، لیکن فاضل دینیات کا امتحان صرف ایک بار یعنی کہ 1 سال میں فاضل دینیات کا امتحان دینے کے بعد ان کا بی اے کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کی بنیاد پر ایم اے دے سکتے ہیں۔ عالم کورس کرنے والے طلباء کے لیے یہ بات قابل غور ہے کہ بہت کم مدارس ہے ہندوستان میں، جیسے کہ دارالعلوم دیوبند ہیں اور جامعہ نظامیہ ہیں، اور بعض مخصوص مدارس ہیں جہاں کی سرٹیفکیٹ مختلف یونیورسٹیز کے اندر مسلم ہے، اور بہت سارے ایسے مدارس ہیں جہاں پر فضیلت عالم کورس تکمیل
اور دورہ حدیث کا انتظام ہے، وہاں تعلیم دی جاتی ہے، مگر وہاں کی سند یونیورسٹیز کے اندر مسلمہ نہیں ہے۔ اگر ایسے طلباء جو دیگر مدارس میں جامعہ نظامیہ اور اسی طریقے سے دیوبند کے علاوہ دوسرے مدارس میں جو پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، اگر وہ ایم اے کرنا چاہیں تو ان کی ڈگری چونکہ وہاں کی مسلم نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ ایم اے وغیرہ نہیں کر سکتے۔ ان کے واسطے آسانی ہے کہ جامعہ دینیات اردو کا امتحان دے اور دے کر ایم اے اردو کرنے اور ایم فل اور پی ایچ ڈی وغیرہ کرنے کے اسباب اور ذرائع مہیا ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ جامعہ دینیات اردو دیوبند کے شاخیں اور مقامی سینٹرز ہندوستان کی مختلف اسٹیٹ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں جامعہ عربیہ ارشاد العلوم سلیمان نگر میر محمود پہاڑی حیدرآباد کو جامعہ دینیات اردو دیوبند کے امتحانات کا نفاذ کرنے قائم کرنے کے لیے اس کو مقامی سینٹر نمبر 1006 بنایا گیا ہے۔ الحمدللہ 2008 سے اس جامعہ ارشاد العلوم کے اندر مختلف اضلاع کے آندھرا پردیش کے اور تلنگانہ کے مختلف اضلاع کے طلباء اور طالبات امتحان دیے اور امتحان دے کر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے ایم اے مکمل کر کے ہم ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اندر داخلہ لے رہے ہیں۔ تو ابھی یہ ماہ جولائی کے اندر داخلے جاری ہے۔ جولائی کی 31 تاریخ آخری تاریخ ہے ایم اے یہ فاضل دینیات اور ماہر دینیات میں داخلے لینے کے واسطے، لہذا گزارش کی جاتی ہے طلباء و طالبات سے اور خاص طور سے ایسے حضرات سے جن کو اردو لکھنا پڑھنا آتا ہے مگر ان کے پاس سند نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ رہتے ہیں، بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، وہ اردو لکھنا پڑھنا تو جانتے ہیں مگر ان کے پاس سند نہیں ہوتی، تو اگر یہ جامعہ دینیات اردو دیوبند کے امتحانات اگر دیں تو ان کے پاس سند آ جائے گی اور اس کے ذریعے سے وہ اعلیٰ تعلیم پا سکتے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ چند سالوں کے اندر ارشاد العلوم کے مقام ارشاد العلوم میں جو دیوبند کا مقامی سینٹر ہے وہاں پر بڑی عمر کے حضرات نے بھی، بڑی عمر تقریباً 50 60 سال 70 سال کے عمر کے حضرات نے بھی یہاں پر آ کر امتحان دیے اور امتحان دے کر آگے ایم اے وغیرہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ان کا۔ تو اب گزارش کی جاتی ہے، داخلے چونکہ جاری ہے، اسی لیے جامعہ عربیہ ارشاد العلوم میں تشریف لائیں اور وہاں پر آ کر داخلے کی کارروائی مکمل کر لیں اور اپنے اوقات جو ہے تعلیم کے ذرائع کو آگے بڑھائیں۔ ایم اے اردو کرنے کے بعد میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کر کے اچھے مقام پر جاب وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، صلاحیت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور رابطہ کرنے کے لیے فون نمبر آپ جو ہے نوٹ کر لیں، 9346251766 اور ایک مرتبہ سن لیں 9346251766 اور ایک فون نمبر 9700072943 اور دفتر کا نمبر ہے 0406540124 پر رابطہ کریں اور داخلے کی کارروائی مکمل کر لیں۔ اور خاص طور سے طالبات سے گزارش ہے کہ وہ بھی جو ہے رابطہ کریں۔ طالبات کے لیے امتحانی مرکز الگ سے قائم ہوتا ہے، وہاں پر پردے کا خاص انتظام رہتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو تعلیم ہے ڈسٹنس ایجوکیشن ہے، داخلہ ہو جانے کے بعد آپ کو مکمل کتابیں نصابی کتابیں دی جاتی ہیں، گھر بیٹھ کے تیاری کرنا ہے۔ صرف 4 دن امتحان ہوتا ہے۔ ابھی جو امتحان ہونے والا ہے اکتوبر کی 26 27 28 29 تواریخ میں، ان 4 دنوں میں امتحان ہوگا۔ صرف ان 4 دنوں میں وہاں پر آنا ہے اور آ کر امتحان دینا ہے، باقی تمام دنوں میں آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر تیاری کر سکتے ہیں۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اس امتحان دینے کے واسطے فیس جو مقرر کی گئی ہے وہ کم سے کم فیس ہے، کم سے کم فیس میں آپ اعلیٰ تعلیم پانے کے اسباب مہیا کر سکتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ رابطہ کریں اور اس سلسلے میں توجہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تبدیلی تبدیلی تبدیلی، ہر شخص تبدیلی مانگ رہا ہے اور تبدیلی آ گئی۔ جی ہاں، تبدیلی آ گئی۔ کمال کرتے ہو میرے بھائی، کمال کرتے ہو۔ کون سی تبدیلی؟ وہی حکومت، وہی لوڈ شیڈنگ، وہی مہنگائی۔ کہاں ہے تبدیلی میرے بھائی؟ ارے انکل، میں رمضان کی بات کر رہا ہوں۔ رمضان گزر گیا، عید آ گئی، سب کچھ بدل گیا۔ ارے کیا بدلا میرے بھائی، کیا بدلا؟ چلیے
फिर जरा चांद रात से शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वर्षाम वर्षाम वर्षाम। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? हाँ दाढ़ी कटवाने जा रहा हूँ, दाढ़ी कटवाने। अरे क्यों भाई, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। अबे क्या हो गया भाई, चांद रात है आज ऐसे घूमूंगा क्या? मतलब? अबे क्या हो गया भाई, रमजान का फैशन था ये। ईद पे तो तेरा भाई उल्टा इस तरह फिरवा के फुल चिकना बन के घूमेगा। तो बात सुन, टाइम जाया नहीं कर मेरा, नाई के पास बड़ा रश है, बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है। और हाँ, रात को तेरी भाभी को शॉपिंग पे भी तो लेके जाना है, शॉपिंग पे। भाभी कौन? अबे जाना यार, कैसी बातें कर रहा है यार तू? नई सेटिंग है तेरे भाई की। अच्छा अच्छा ठीक है यार, मगर गालियां तो मत दे मुझे। अबे जाना, पूरा रमजान गालियों को मुंह में दबा के बैठा हुआ था, अब तो निकालने का टाइम आया है। और हाँ, आज सुबह जब मैं फजर की नमाज पढ़ने गया तो मैंने वहां क्या देखा? अरे मौलवी साहब, वो फजर की नमाज जल्दी हो गई आज क्या? बेटा अभी 10 मिनट बाकी है। तो नमाजी कहाँ है? बेटा आज तो ईद है। वो तो मुझे पता है। नमाजी भी ईद का चांद हो गए, अब अगले रमजान आएंगे। अरे क्या बात करते हैं मौलवी साहब, आते होंगे लोग, अभी देर सवेर हो जाती है, कोई बात नहीं। बेटा 20 साल से इस मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा हूँ, मुझसे ज्यादा जानते हो क्या लोगों को? कोई नहीं आएगा। और ऐसा ही कुछ मगरिब के वक्त होगा। रमजान में आप किसी से मगरिब का वक्त पूछें तो ये जवाब मिलता है। भाई मगरिब कितने बजे है? लाहौर में 7:03 और 45 सेकंड पे, और कराची में 7:12 और 35 सेकंड पे। और इन्हीं साहब से आप जरा रमजान के बाद यही सवाल पूछिए। पूछिए पूछिए ना। भाई मगरिब कितने बजे है? अबे मुझे क्या पता, मेरे मुंह पे घड़ी बनी हुई है क्या? अब समझे चच्चा, इस तब्दीली की बात कर रहा हूं मैं। ए भाई, अब तो शैतान आजाद हो गया है, अब तो ऐसा ही होगा। वाह मुसलमान वाह, गड़बड़ें खुद करो और इल्जाम शैतान पे लगा दो। सुभान अल्लाह। वालिदैन की बेहतरीन सरमायाकारी। अल्लाह ताला ने औलाद ही नहीं दी, वालिदैन पर बच्चों के हुकूक भी आयद किए हैं। औलाद का पहला हक, बच्चे का उम्दा तरीन नाम रखा जाए। याद रखिए, नाम के बच्चे पर असरात मुरत्तिब होते हैं, इसलिए इंतहाई एहतियात से अच्छे नाम का इंतखाब किया जाए। औलाद का दूसरा हक, 7वें दिन अकीका किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस बच्चे का अकीका ना किया जाए वो गिरवी रहता है। औलाद का तीसरा हक, उनकी इस्लामी और अखलाकी तरबियत की जाए और इस बारे में अल्लाह ताला से दुआ की जाए। औलाद का चौथा हक, हस्बे इस्तिताअत उनकी जरूरियात और तालीम और तरबियत पर खर्च किया जाए। औलाद का पांचवा हक, बच्चों के दरमियान तमाम मामलात में अदल व इंसाफ किया जाए। औलाद का छठा हक, उनके साथ शफकत, मोहब्बत और नरमी का बर्ताव किया जाए। औलाद का सातवां हक, बच्चों के लिए अच्छी सोहबत और अच्छे माहौल का एहतमाम किया जाए। औलाद का आठवां हक, बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दिया जाए और 10 साल के बाद नमाज न पढ़ने पर सजा दी जाए। औलाद का 9वां हक, जवान होने पर उनका निकाह कर दिया जाए। याद रखिए, बच्चे की तालीम और तरबियत ही वो बेहतरीन सरमायाकारी है जो कोई भी इंसान दुनिया में कर सकता है। अच्छी तरबियत वाली औलाद जिंदगी में सुकून और राहत का जरिया बनती है तो मौत के बाद सदकाए जारिया। नाज़रीन,